الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو فرد اور معاشرہ دونوں کی اصلاح کا درس دیتا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ فریضہ صرف علماء اور داعیوں تک محدود نہیں بلکہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اس کا ذمہ دار ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ امت مسلمہ کی فضیلت کا راز اسی فریضے کی ادائیگی میں ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سابقہ امتوں کے بارے میں قرآن میں آیا قَالُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ برائی سے نہ روکنا سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ برائی روکنے کے درجات کیا ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو کوئی برائی دیکھے وہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اجتماعی عذاب کا سبب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ برائی دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فوائد کیا ہیں؟ معاشرے میں اخلاقی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، برائیوں کا پھیلاؤ رک جاتا ہے، اللہ کی رضا اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔